ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ معزز سامعین، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مجلس استاد محترم جناب علامہ اسد علی شاکری صاحب کے والد صاحب جناب شاکر علی سرور اور ان کے بھائی محمد علی شاکری کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ رحمان میں فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا صلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور خود اپنے بارے میں پروردگار عالم نے مختلف مقامات میں قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ ایک مقام پہ پروردگار فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پروردگار خود محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کیا، محسنین کے اجر کا محافظ، نیک کام کرنے والوں کے اجر کا محافظ خود پروردگار عالم ہے، خود خدا کی ذات ہے۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ، اگرچہ کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے اور یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ ہم جب ایصال ثواب کی مجلس برپا کرتے ہیں تو اس میں ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں، ہم توجہ کیجیے گا، ہم کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے مرحوم کے ذکر کو ذکر اہل بیت میں فنا کر دیتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہاں اہل بیت انہیں اپنا کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے، مگر بس میں مرحوم کو یاد کرتے ہوئے ان کی باقیات و صالحات باقی رہے، اس وجہ سے ایک واقعہ صرف آپ کی نظر کرنا ہوں اور پھر فضائل آل محمد کے سلسلے سے متصل ہو جاؤں گا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں 2010 میں نجف اشرف تعلیم کے ارادے سے گیا، اور 2 سال بعد وہاں ایسے مسائل پیش آئے۔ اب تو ماشاءاللہ جو ہمارے نجف میں بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے لیے قبلہ کا مدرسہ اب تک باقی ہے، اس کے علاوہ دیگر مدارس کا سلسلہ بھی ہے،
تو ایک وقت ایسا آیا کہ نجف میں رہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چھت نہیں تھی۔ یہ بالکل حقیقت بات ہے، اور یہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ آج جب ہم کبھی گاڑی سے اترتے ہیں نا انتہائی معذرت کے ساتھ، تو اس وقت اعتراض کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، مگر ہمارا ماضی دیکھنے والا کوئی نہیں، بہت ہی معذرت کے ساتھ۔ تو میں قبلہ اس وقت نجف زیارت کے لیے تشریف لائے تھے، اور میں گیا قبلہ کی خدمت میں، میں نے کہا قبلہ یہ مشکل ہے، ہمارے پاس اس وقت رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں کھوجا برادری سے ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ کھوجا حضرات جو ہے وہ ماشاءاللہ خیر کثیر انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود نجف میں میرا یہ حال تھا۔ میں اپنوں کے پاس بھی گیا تھا، جب ان کے والد صاحب آئے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا قبلہ یہ صورت ہے۔ انہوں نے اس وقت اپنا گھر بیچا، نجف میں ہمارے لیے ایک سکن مسکونی ہاسٹل تعمیر کروایا، جو آج بھی نجف اشرف میں مدرسہ صاحب الزمان کے نام سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجیے مل کے محمد علیہ۔ عزیزوں دیکھیے، بس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جانا ہم نے سب میں۔ پروردگار عالم سورہ مبارکہ تکاثر میں فرماتا ہے، رنگینی دنیا میں جو لوگ گرفتار ہیں، پروردگار ان سے متوجہ ہو کے فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ توجہ کیجیے گا، کیا کہنا ہے پروردگار؟ الہا لحف سے نکلا، لحف بیکار کا کام ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ جو تمہیں رنگینی دنیا میں گرفتار کر دیا ہے نا، نعمتوں کی کثرت نے تمہیں گرفتار کیا۔ حتی زرتم المقابر، تم ہوش میں آؤ گے، مگر کب؟ جب تم اپنی قبر کو دیکھو گے۔ کلا سوف تعلمون، اور تم انقریب جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، دیکھیے آپ پروردگار عالم کس انداز سے اور کس شدت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ عزیزوں ہم سب سوئے تھے۔ ثم کلا سوف تعلمون، تم یقیناً جانو، لو تعلمون علم الیقین، تمہیں ہم یقین کی منزل تک پہنچائیں گے، تم جان جاؤ گے تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ثم لترون الجحیم، اور پھر اس کے بعد تمہیں جہنم دکھائی جائے گی۔ ثم لترون عین الیقین، پہلے علم یقین کی بات، اب عین الیقین کی بات، تم حقیقی آنکھوں سے اس کو دیکھو گے، یہ سب دیکھ لو گے۔ اور پھر ان سب چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد پروردگار نے کہا کہ ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سب چیزیں رہنے دو مگر ایک نعمت کے بارے میں ضرور سوال کریں گے، ایک نعمت کے بارے میں ضرور سوال کریں گے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ جب روایات کی طرف انسان نظر کرے تو وہاں پر بیان کیا گیا کہ یہ نعمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تم سے ضرور بضرور اس نعمت کا سوال کیا جائے گا، تم سے ضرور ہم اس نعمت کا سوال کریں گے۔ یہ کون سی نعمت؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کی نعمت۔ اب میں یہاں سے متصل ہو رہا ہوں اپنی گفتگو سے، ایک ذرا مل کر اور درود پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ اس نعمت کے بارے میں سوال کریں، اور یہ وہ نعمت ہے، سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیتیں، سورہ مبارکہ طٰہٰ کے اندر جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا ذکر ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں
کہ جناب موسیٰ نے جو دعا مانگی اس دعا کو پروردگار قرآن کی صورت میں نازل کر رہا ہے. کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری. حکم پروردگار آیا ہے. جناب موسیٰ سے کہا جا رہا ہے اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ ذرا فرعون کے پاس، یہ بڑا سرکش ہو گیا. جب کہا نہ جاؤ تو جناب موسیٰ نے فوراً سے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار توجہ کیجیے گا عزیزوں، تھوڑا سا اگر عربی کے الفاظ آپ نے اس وقت یاد کرے تو آگے مجھے ڈلیوری دینے میں آپ کو آسانی ہوگی. رب اشرح لی صدری، اشرح کہتے ہیں شرح کرنا، کھول دینا. جناب موسیٰ دعا مانگا رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر. ویسر لی امری، یسر آسان کر دے، پروردگار میرے اس کام کو آسان کر دے. فرعون کے پاس جانا ہے، مشکل کام ہے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. پھر کیا کہا؟ توجہ، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار میرے لیے میرے اہل بیت میں سے ایک وزیر بنا دے. توجہ، آگے کیا کہا؟ ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہے، اسے میرا ایک بات تو سمجھ میں آئی، اگر نگاہیں موسیٰ بھی کسی کا انتخاب کر لے وزارت کے لیے، موسیٰ صاحب کتاب نبی، اگر نگاہیں موسیٰ بھی کسی کا انتخاب کر لے وزارت کے لیے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال کرنا پڑے گا. نبی بھی اپنا بھائی ہوتے ہوئے اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. یہ کیسے مسلمان تھے جو جلوہ. ایک اور اعتراض اتنی آیتوں سے دور ہوتا ہے. ایک سوال کرتا مسلمان ہم سے کہ بھائی اہل بیت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ بھائی اہل بیت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی داخل ہو سکتا ہے جس طریقے سے ہارون موسیٰ کے اہل بیت میں سے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کیا کہا آگے؟ ہارون اخی، جو میرا بھائی. یہ ہے بغض اہل بیت. وہ مسلمان جو قرآن پڑھ رہا ہے جانتا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب ہارون کو جناب موسیٰ کے بھائی ہوتے ہوئے اہل بیت میں سے کرا دیا. مگر علی ابن ابی طالب کی باری آئی تو سوال. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے امر میں شریک کر دیا. یہ ساری دعائیں ذکر ہو گئی. ایک اور جملہ کہا، اسے اگر آپ محفوظ کریں گے تو وقت مسائل میں بھی ایک مدد ہوگی. وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اس بھائی کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کرنا. اب آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی. دیکھیے امامت ہے نا، امامت، اس کی نگاہوں کے سامنے قرآن ایسے پڑا ہوتا ہے جیسے میری نگاہوں کے سامنے اس وقت یہ مجمع ہے. اس طریقے سے امامت قرآن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی ہے. سامنے سوال کرے اگر کوئی آپ سے کہ علی ابن ابی طالب نے آپ نے سب نے سنا ہے علی ابن ابی طالب نے کربلا کے لیے کیا مانگا؟ تیاری کی نا کربلا کی. کیا مانگا؟ حسین کے لیے ایک بھائی مانگا. اگر کوئی آپ سے سوال کرتے بھائی ماموں کو بھی تو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، کیا چاچا کو مددگار نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ علی ابن ابی طالب نے کربلا کے اندر بھائی اور برادری کا رشتہ کیوں مانگا؟ سوال تو ہے.
اس لیے مانگا کہ اگر سنت انبیاء برادری کے علاوہ کچھ اور ہوتی تو علی بھی وہی کام کرتے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کا پیٹ کسی حکمت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا. اب بات یہاں تک آ گئی، اگرچہ کہ مجھے اس قصے کو مکمل کرنا مگر سن لیجیے. ایک مرتبہ حکمت کی بات آئی ہے تو یہاں سے ایک اتصال دے رہا ہوں. کچھ لوگ تھے علی ابن ابی طالب سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں. جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ علی کے ساتھ سلمان بیٹھے ہوئے. توجہ کیجیے، دیکھا علی کے ساتھ سلمان بیٹھے. اب وہ دور ہے کہ جہاں پر زمین پر سخت فرش نہیں ہوتا تھا، مرمر نہیں تھے، ماربل نہیں تھے، مٹی کا فرش تھا. دیکھا نشان تو صرف 2 قدموں کے ہیں. اگر علی کے ساتھ کوئی اور مسجد میں آیا ہوتا تو اس کے قدم کے بھی نشان ہوتے. دیکھا علی کے ساتھ سلمان بیٹھے، چلے گئے. اگلے دن پھر سے آئے، نشان دیکھا کہ صرف 2 قدموں کے، آج علی مسجد میں اکیلے ہوں گے، چلے جاتے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا پھر علی کے ساتھ سلمان بیٹھے تھے. ایک مرتبہ غضب میں آگے کہنے لگے، سلمان آسمان سے اترے ہو یا زمین سے نکلے ہو؟ سلمان نے مسکرا کے جواب دیا، نہ آسمان سے اترا ہوں نہ زمین سے نکلا ہوں، بلکہ علی کے پیچھے پیچھے آیا ہے. کہا اگر علی کے پیچھے پیچھے آتے تو تمہارے قدموں کے نشان تو ہوتے. کہا یہی تو فرق ہے تمہارے میں اور سلمان میں. کہا میں نے کائنات کے رسول سے یہ سنا ہے، سلمان علی کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہوگا. اگر علی نے چلتے ہوئے اس جگہ قدم رکھا، اس جگہ قدم نہیں رکھا، اس میں بھی حکمت ہوگی. میں علی کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر اس پر قدم رکھ دیا. جب اطاعت ایسی ہو تو وہاں سے ہوتا ہے سلمان و منا اہل بیت. ایک ذرا درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ اطاعت علی ابن ابی طالب کو اس طریقے سے ماننا، یہ نہیں ہے یہ کام کیوں کیا علی نے، یہ کام کیوں کیا علی نے، نہیں ہے. شیعت اس کا نام نہیں ہے. مولا معذرت کے ساتھ ابھی کربلا کے ایام آئیں گے، شروع ہوں گے. امام حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ بس تم سکھاؤ گے امام حسین کو؟ امام حسین نے تقیہ کوئی سوال ہے؟ سارے ائمہ نے تک ہمیں اس طریقے سے امامت نہیں سکھائی گئی ہے. ہمیں امامت اس طریقے سے سکھائی گئی ہے جو امام نے کہہ دیا یہ ہے اطاعت. امامت کے فعل کے اوپر چوں چلا کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. امام نے کیا، روایت آ گئی، ختم ہو گئی بات. مولانا کیا دلیل ہے؟ روایت آ گئی، بات ختم ہو گئی. اس لیے کہ آیت جو ہے نا وہ صلو علیہ پر نہیں رکی تھی، یسلم و تسلیمہ تک پہنچی تھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پر آیت نہیں رکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ. صرف علی علی نہیں کرنا، سلموا تسلیما. اگر علی کی کوئی بات پہنچ گئی تو ختم. توجہ کیجیے اس انداز سے ہمیں امامت. اب جو گفتگو ہو رہی تھی کائنات کے رسول نے دعا مانگی. اب کائنات کے رسول کا ایک قول ہم تک پہنچا کہ جب بھی کبھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرو. اب یہ بھی کائنات کے رسول کا ایک لطف تھا کہ انہوں نے جب لگا دیا اور ہم نے اس جب کو کب بنا دیا. اگر کبھی کبھی
سب کچھ ہے، واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، ٹیلی گرام کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، نہیں ہے قرآن کے لیے نہیں ہے۔ عزیزوں قرآن بات کرتا ہے، یہ ایک اور مسئلہ ہے، یہ ایک اور صورت حال ہے کہ جب بھی کبھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو جب اس کے اندر نعمتوں کا ذکر آئے تو پروردگار عالم سے اس نعمت کو طلب کرو۔ عزیزوں اب ایک بات آئی ہے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور میں انتہائی مجلس کے اندر اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ جب کبھی بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں میں اس مجلس میں کوئی نصیحت والی باتیں نہیں کرتا، اور یہ بزرگوں کی میری شان بھی نہیں ہے کہ میں یہ باتیں کروں، بلکہ ان کا کام ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ اگر سکھا سکیں تو سکھا دیں۔ اپنے دوستوں کے لیے عرض کرتا ہوں، ثواب الاعمال کی ایک روایت ہے، اچھی طریقے سے یاد ہے، قبلہ نے جو ہے وہ ہمیں ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال پڑھائی، اس میں ایک روایت ہے، دیکھیے پروردگار عالم کی عطا کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایک سلسلہ بن چکا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، دل ہوتا ہے پروردگار وہ چیز ہمیں بھی عطا کرتا ہے، دل ہوتا ہے۔ روایت دیکھیے کیا کہہ رہی ہے، میں نے کہا نا روایت آ جائے آپ وہاں پر رک جائیں، اور یہ میں اپنی زندگی کا 8 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ واقعہ روایت کہہ رہی ہے کہ جب کبھی مومن کسی مومن کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھے اور اس کے بعد حسد کرے، پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ اس کے لیے میں اس چیز کو حسرت بنا دوں گا۔ یہ ہماری دنیاوی مسائل، کیسے گاڑی آ گئی، اور اگر اس کی وجہ کیا، روایت نے وجہ بھی بتائی، کہا اس لیے کہ وہ در حقیقت میں اس مومن سے حسد نہیں کر رہا، وہ میری عطا میں حسد کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی مومن کسی مومن کے پاس کوئی چیز دیکھے اور اسے دیکھنے کے بعد کہے سبحان اللہ، پروردگار کی تعریف کرے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے یہ کہے پروردگار یہ چیز مجھے بھی پسند ہے، مجھے بھی عطا کر، پروردگار ملائکہ سے کہتا ہے لکھو اسے مرنے سے پہلے یہ چیز عطا کرنی ہے۔ اہل بیت کی ڈکشنری کے اندر مانگنے کا طریقہ ہی اور ہے، وہ دیتے ہیں، وہ عطا کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اپنے لیے بھی بولتے ہیں، ارے مجھے ایکچولی کا ممبر لوں، ہاں اپنے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اس کو وہ والا ممبر۔ دعا کریں پروردگار اگر میں اس قابل ہوں تو یہ ممبر مجھے بھی عطا کر۔ اگر انسان اسی چیز کے اندر لگا رہے، ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ توجہ کیجیے گا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اہل بیت کے دروازے نے ہمیں اس طریقے سے سکھایا۔ اگر تمہیں مانگنا ہے ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے مانگو، پروردگار عالم اس طریقے سے عطا کرتا ہے۔ مشکل ساری یہ ہے ہم اس عزاخانے سے دور، اس مسجد سے دور، کسی شیڈ کی چوکھٹ پر جا کے مانگ لیتے ہیں، مگر وہ طریقہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا جب اس پر کامل یقین نہ ہو پھر انسان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ بس عزیزوں میں گفتگو کو مکمل کروں، آیت نازل ہو رہی ہے، کائنات کے رسول نے ایک طریقہ دیا، قرآن پڑھو، جب قرآن کے اندر کسی نعمت کا ذکر ہو تو جب وہ سب تمہارے سامنے آئے دعا کرو پروردگار یہ نعمت مجھے بھی عطا کر دو۔ قرآن میں سواری کا ذکر آیا، آپ نے دعا کر لی پروردگار مجھے اچھی سواری عطا کر دے، یہ طریقہ کار ہے، سکھایا، یہ تو بتایا زبان سے، عمل بھی کیا۔ جب سورہ مبارکہ طٰ کی یہ آیت نازل ہوئی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کائنات کے رسول نے ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہم
हाज़ा अखी मूसा, परवरदिगार कि मेरा भाई मूसा था, सअलका, इस पे तुझसे सवाल किया, तूने इसे वजीर दे दिया, व अना मोहम्मद असअलुका, परवरदिगार मैं मोहम्मद तुझसे सवाल करता हूँ। रब्ब इश्रह ली सदरी था वहां पे, का अल्लाहुम्मा इश्रह ली सदरी, परवरदिगार मोहम्मद के सीने को कुशादा कर दे। खुद दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार मोहम्मद के सीने को कुशादा कर दे। व अश्रह ली अमरी, परवरदिगार मेरे लिए मेरे अमर को आसान कर दे। ये सारी दुआएं की पर नबी मुस्तफ़ा ने जो कहा वो करके दिखाया। अच्छा अजीजों, दो दुआएं हो गई, एक जनाब मूसा की दुआ जो हारून से, और एक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुआ जो उन्होंने अली इब्न अबी तालिब के लिए की। दो दुआएं हो गई, कुरान ने दोनों का जवाब दिया। बस तवज्जो कीजिएगा अजीजों, कुरान ने दोनों का जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जनाब मूसा को जवाब दिया, कद उतीता सुअलका या मूसा, मूसा जो तुमने मांगा हमने तुम्हें अता कर दिया, हमने हारून को तुम्हारा वजीर बना दिया। मगर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुआ का जवाब आया तो एक आयत नाजिल नहीं हुई, पूरा सूरा नाजिल हुआ। पूरा सूरा नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ? अलम नशरह लका सदरक। भाई पूरी तवज्जो कीजिएगा, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने, ए मोहम्मद क्या हमने तेरे लिए तेरे सीने को कुशादा नहीं किया? अब आप देखिए सूरह मुबारक ताकि उस आयतों को कि जहां पर बात हो रही है रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब जो अरबी जानता है ना, वो इन दोनों आयतों को मिलाकर जो मजा ले सकता है, वो अरबी नहीं जानता वो मजा नहीं ले सकता। मैं माजरत चाहता हूँ मगर कोशिश करूंगा आप तक मतलब पहुंचे। वहां पर क्या, रब्बि इश्रह ली सदरी, परवरदिगार मेरे लिए। यहाँ पर क्या है, अलम नशरह लका सदरक, मोहम्मद को एक एहसान याद दिलाया जा रहा है। मोहम्मद क्या हमने तेरे सीने को कुशादा नहीं किया? वहां पर क्या है, वजीर दे दे। वजीर को क्यों वजीर कहते हैं? तवज्जो भाई, वजीर को वजीर क्यों कहते हैं? विज़्र से निकला, इसलिए कि वो बादशाह का बोझ उठाता है, इसलिए वजीर को कहते हैं वजीर। तवज्जो कीजिए, वहां पर क्या कहा था, मुझे वजीर अता कर दे। यहाँ पर परवरदिगार ने क्या कहा, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, मोहम्मद जो तेरे ऊपर बोझ था क्या हमने वो बोझ उतार नहीं दिया? भाई पूरी तवज्जो सुनिए, मैं आयतें पढ़ रहा हूँ कुरान की, मैं आयतें पढ़ रहा हूँ कुरान की, तवज्जो कीजिए। मोहम्मद के ऊपर बोझ था रिसालत का, मोहम्मद के ऊपर बोझ था रिसालत का। तो अब मुझे कहने दीजिए, जो रिसालत के बोझ को उठाए उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, वहां पर क्या, यस्सिर ली अमरी, यस्सिर कहते आसान कर देना, यस्सिर परवरदिगार तू आसान कर दे। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, मोहम्मद वो बोझ तेरी कमर तोड़ रहा था, हमने तुझसे वो बोझ उठाया अली के ऊपर डाल दिया। अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, अब क्या हुआ, हमने जब अली दिया तो क्या किया तेरे साथ, वो रफ़अना लका ज़िक्रक, मोहम्मद हमने अली देकर तेरे जिक्र को बुलंद किया। तवज्जो कीजिए, अब मैंने आयत पढ़ी थी, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ये खतीब ने आके कह दिया कि वो नबूवत का बोझ था, वो अली उठा नहीं सकते थे। आयत ये नहीं कह रही है अली बोझ नहीं उठा सकते थे, आयत कह रही है तो वज़अना अन्का विज़रक, हमने तेरे ऊपर से बोझ उतार दिया, अली के ऊपर उतार दिया। नहीं अजीजों, बात ये नहीं है, ये जाकिर ने कह दिया, ये खतीब ने कह दिया, अली बोझ नहीं उठा सकते थे, रिसालत का बोझ था, इसलिए एक मरतबा मोहम्मद ने अली को उठाया। नहीं, बात ये नहीं है, बात है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अली तूने मेरा बोझ उठाया है,
یہ ذاکر کا تخیل ہے، یہ خطیب کا تخیل ہے. وہ محمد کا بوجھ تھا، نبوت کا بوجھ تھا، علی اٹھا نہیں پائے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، محمد تجھ پر سے ہم نے تیرا بوجھ اٹھا دیا، اتار دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ تیری کمر کو اڑا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. وہاں کیا ہے؟ یسر لی امری، امر کو آسان کر. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد خدا آسانی دیتا ہے. اب توجہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے ہر مشکل کے بعد پروردگار آسانی دیتا ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی علی دے کر ہم نے محمد تیری مشکل کو آسان کیا. اور جو محمد کا مشکل کشا ہو، توجہ کیجیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جا کر یہ ہوم ورک کیجیے گا. سورہ مبارکہ طہ کی آیتوں کو دیکھیے اور سورہ نشر کو دیکھیے، الم نشر کو دیکھیے. جا کے دیکھیے آیتیں کیا کہہ رہی ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پروردگار میرے قول کو آسان کر دے. واشدد بہ اذری، میری کمر کو مضبوط کر دے. پروردگار کہہ رہا دیکھو ہم نے علی دے کر تیرا بوجھ بھی اتار دیا، تیری کمر کو مضبوط بھی کر دیا، تیرے وزن کو کم بھی کر دیا. ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. اب محمد تجھے بھی ایک کام کرنا ہے. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. دیکھیے دونوں اردو کے جملے. فاذا فرغت، فاذا فرغت، اے محمد جب تو فارغ ہو جانا. فانصب کہتے ہیں نا الم نصب ہو گیا. محمد جب تو فارغ ہو جانا تو نصب کر دینا. اور محمد تو اپنے رب کی طرف چلے آنا. میں مفسر سے پوچھوں گا محمد کس چیز سے فارغ ہو جائے؟ محمد کس چیز کو نصب کر دے؟ بھئی مفسر کی زبان یہاں پر آ کے رک کیوں گئی؟ اگر رک گئی تو ٹھیک ہے، چلو صادق آل محمد کے در میں. مولا یہ تو بتائیے محمد فارغ کس چیز سے ہو جائے؟ محمد نصب کسے کرے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْحَجِّ فَانْصَبْ عَلَىٰ مَنْ علی ابن ابی طالب. جب حج سے فارغ ہونا، غدیر کے میدان میں علی کا نصب کر. یہ بلندی روایت عیون اخبار رضا، وہاں پر مولا فرماتے، مولا علی ابن ابی طالب فرماتے لو شئت لنلت السماء. اتنا بلند تھا چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا. عربی کا ایک شاعر اس نے شعر لکھے، میں اس علی کے مفہوم پیش کروں کہ میں اس علی کی بلندی کو، توجہ کیجیے، کہ میں اس علی کی بلندی کو کس میزان میں تولوں جس کے قدم مہر رسالت پر آئے ہوں. کیا سمجھیں گے اور آپ؟ مولانا علی سمجھا دیں. بھائی جواب یہ، جب یہ کہہ دو نا کہ علی کو نہیں سمجھ سکتے تو سمجھنا علی کو سمجھ گئے. جب اس یقین پر پہنچ جاؤ کہ علی کو نہیں سمجھ سکتے. میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے رسول کی حدیث موجود، یا علی لا یعرف اللہ الا انا مانتا. اے علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا مگر یہ کہ یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا. ولا یعرفنی، مجھے کسی نے نہیں پہچانا. الا اللہ و انت، یا اللہ نے پہچانا یا تم نے پہچانا. ولا یعرفک، اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا. الا اللہ و
یا اللہ نے پہچانا یا محمد نے پہچانا؟ اب اگر علی کی پہچان کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے نا تو یا تو اللہ بننا چاہ رہا ہے یا محمد بننا چاہ رہا ہے. بھائی پوری توجہ، خدا کی قسم میں ایک بات اپنی طرف سے کرنے کا ممبر پر حاضر نہیں ہوں. یا حدیث سے بات کروں گا یا قرآن کی آیت سے بات کروں گا. یا اللہ بننے کا دعویٰ کر رہا ہے یا محمد بننے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر کوئی اللہ بننے کا دعویٰ کرنا چاہ رہا ہے تو مشرک، محمد بننے کا دعویٰ کرنا چاہ رہا ہے تو کافر. کنہیں علی بن ابی طالب تک پرواز کرنا کائنات کا رسول فرما رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، حدیث کے جا کر ایک سیاق ہوگا، اس سیاق کے اندر ایک بات کی جا رہی ہوگی. کائنات کے رسول کے پاس لوگ آ گئے، کہا یا رسول اللہ علی نے یہ کر دیا. کیا یا رسول اللہ علی نے یہ کیا؟ علی نے یہ کیا. فغضب، غضبناک ہو گیا. ایک مرتبہ لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا، 3 مرتبہ ما لکم ولعلی، تمہاری اور علی کی کون سی برابری ہے جو علی کی بات کرتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ اور اس کے بعد کائنات کے رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کون ہے حقیقت علی ابن ابی طالب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور اگر کسی کو کچھ جاننا ہے تو خطبہ نوری، جو خطبہ نورانیہ ہے جو مولانا سلمان اور ابو ذر کو بیان کیا تھا، وہ خطبہ جا کر کوئی شخص پڑھے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے علی کو کچھ پہچان لیا. یہ کہہ سکتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کے بعد کائنات کے رسول نے علیہ السلام، یا علی لولا خوف یا لولا اخاف عن امتی، اے علی اگر مجھے میری امت کا خوف نہ ہوتا، ان قال فیک، کہ یہ تیرے بارے میں وہ بات کہیں گے، ما قالت النصارى فی عیسیٰ، کہ جو نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں بات کہی تھی. کیا کہا تھا نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں؟ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا. اے علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میری امت تیرے بارے میں وہ بات کرے گی کہ جو نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کہی تھی، تو میں تیرے ایسے فضائل بیان کرتا کہ تو جس جگہ سے گزرتا لوگ وہاں کی مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے. توجہ کی آپ نے؟ ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، یا رسول اللہ آپ نے علی کے فضائل بیان نہیں بھی کیے اور کر بھی دیے. بیان نہیں کیے، آپ نے علی کی حقیقت کو چھپا دیا، اور کر بھی دیے. اتنا تو بتا دیا کہ علی کے قدم کی مٹی آنکھوں کو سرما بننے کے قابل ہے. ایک بات تو بتا دیا کہ جس کے قدم کی مٹی آنکھوں کا سرما بننے کے قابل ہو، وہ اگر کسی زمین میں پورا دفن ہو جائے تو اس کی مٹی سے تمسک کر لینا. اس کی مٹی سے میر انیس کہہ گئے، خوشا زمین معلّہ زہر فضائے نجف، ریاض خلد بھی ہے عاشق ہوائے نجف. یہاں قدم کا ہے کیا کام رے عرب توبہ، سروں سے چلنے کے قابل ہے کوچہ ہائے نجف. بھائی اسی لیے اب حالیہ شاعر اس کا نام نہیں لے رہا، عجیب شعر کا مگر شعر مزے کا. اس کو علی کی جوتی سے مس کر کے سر پہ رکھ، یہ لازمی ہے حرمت دستار کے لیے. خوشا زمین معلّہ، میر انیس، خوشا زمین معلّہ زہر فضائے نجف، ریاض خلد بھی ہے عاشق ہوائے نجف. یہاں قدم کا ہے کیا کام رے عرب توبہ، سروں سے چلنے کے قابل ہے کوچہ ہائے نجف. مریض کے لیے اکسیر ہے بس 2 نسخے، غبار مرکز شبیر اور ہوائے نجف. کیا ہو گنہگار ہو نا بخشوانا ہے. دیکھیے میر انیس
شاعروں کو فقہ نہیں آتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے۔ میر انیس فقہ کا ایک اصطلاح ہے، اصطلاح فقہی ہے انقلاب۔ انقلاب یعنی شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی، انقلاب ہو گیا۔ پہلے نجس تھی اب پاک ہو گئی، انقلاب ایک اصطلاح فقہی۔ اب دیکھیں میر انیس نے کیا کہا، خوشا زمین معلّہ زید فضائے نجف، ریاض خلدوی ہے عاشق ہوائے نجف، کیا کہتے ہیں، شراب بنتی ہے سرکہ علی کی دہشت سے، یہ انقلاب نہ دیکھا کہیں سوائے نجف۔ بس عزیز بات ہو گئی مکمل۔ پروردگار عالم نے محمد کو علی دے کر علی کی مشکل آسان کی، اور یہ سلسلہ چاہ رہا تھا ایک حدیث پڑھ رہی، اس لیے کہ میں چاہ رہا تھا کہ متصل کر دوں سے ایام عباس۔ اب حدیث کو ایک جگہ پر میر انیس کا جب ذکر آ گیا تو اب میر انیس کے شعر سے ہی متصل کر دیں۔ کیا کہتے ہیں دیکھیں، جو نعمتیں دی گئی ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے پاس ہے عزاداری۔ عزاداری کے معاملے کے اندر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بالکل اپنا سمجھ کے، ایسے جیسے میرے بزرگ بیٹھے، میرے بھائی بیٹھے، آپ کو کسی ذاکر کی مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کسی اور کو سن لیجیے، کیا ضرورت ہے بلوا کھڑا کرنے کی؟ ہزاروں پڑھنے والے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے نا مجھے یہاں سے ہدایت نہیں ملنی، آپ کو کسی نے مجبور کیا وہاں جا کے بیٹھنے کے لیے، کسی اور کو سنو۔ مردم کے لیے واجب عینی ہے یہ ظاہر، میر انیس مردم کے لیے واجب ہے۔ یہ دیکھیں میں نے کہا میر انیس کے کلام کے اندر فقہی اصطلاحات کو دیکھیں، انقلاب واجب عینی، یعنی یہ نہیں کہہ رہے یہاں اختیار نہیں ہے کہ یہ کر لو یا یہ کر لو، یا 60 روزے رکھ لو یا کفارہ دے دو، مردم کے لیے واجب عینی ہے یہ ذات، رونا ہی وسیلہ ہے شفاعت کا ہماری، ہے وقت معین پہ ادا طاعت واری، یہ فیض ہے وہ فیض جو ہر وقت ہے جائے، رو لو کہ پھر یہ وقت یہ مہلت نہ ملے گی، رو لو کہ پھر یہ وقت یہ صحبت نہ ملے گی، جب آنکھ ہوئی بند تو مہلت نہ ملے گی۔ اس انداز بس عزیزوں اس مقام پر آ کے جو ایام اعضاء ہمارے پاس آنے ہیں اور اسی آیت کے تسلسل کو کیا کہا تھا، وَجْدُ بِهِ أَدَرِي، بھائی کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کرنا ہو۔ وہ جو سلسلہ موسیٰ اور ہارون سے چلا نا، وہ کربلا میں آ کے الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اجرکم علی الظہر۔ ہاں اب 5 بھائی تھے قبلہ، ایک بھائی گیا، حسین کے سارے بھائی کربلا میں چلے گئے، اجرکم علی الظہر۔ وہ جو برادری کا سلسلہ تھا نا، جو برادری کمر کو مضبوط رکھتی تھی، عباس گئے تو حسین نے کہا الان انکسر ظہری، عباس کمر ٹوٹ گئی، اجرکم علی الظہر۔ ظاہری جب کربلا جاتے، جو پہلی مرتبہ زیارت کے لیے جاتا ہے نا، ہم موتے ظاہرین کے ساتھ مولانا ایک مرتبہ زری دیکھ لو، ایک مرتبہ زری دیکھ لو۔ عباس سے پوچھا حسین نے، بھیا کوئی خواہش ہے؟
کہ بھیا ایک مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھیں. ایک مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھیں. میں کہوں گا عباس، ہاں میرے بھائی شاعر اہل بیت ذیشان صاحب نے مجھے مصائب کا موضوع دے دیا، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. کہا عباس ہم تمہاری آنکھوں میں سے خون صاف کر دیتے ہیں. اور عزیزوں ایک مرتبہ ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. ایک آنکھ پہ تیر ہے. ایک مرتبہ عباس نے ایک آنکھ کھولی اور مولا کے چہرے کی جانب نگاہ کی اور کہا اتنا للہ ہے. میں کہوں گا عباس تم تو بہت خوش نصیب ہو، آخری وقت میں حسین کا چہرہ بدن سے جڑا ہوا دیکھا تھا. اجر و کمال صاحب بدن سے جڑا ہوا چہرہ دیکھا تھا، مگر ایک بہن تھی جب 11 محرم کو عزیزہ توجہ کرنا 50 سال زینب نے حسین کو دیکھا. کسی شخص نے کسی کو 50 سال دیکھا ہو نا تو دور سے بھی دیکھا تو پہچان لیتا ہے. زینب بدن کے ایک دم قریب آئی، پتھر کو ہٹایا اور کٹی ہوئی رگوں کو دیکھا، چھلے ہوئے جسم کو دیکھا. ایک جملہ کا انت اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ میں کہوں گا بیوی کیا پہچانا نہیں بھائی؟ اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا. اور اس کے بعد پتہ ہے ایک کام کیا علی کی بیٹی نے؟ کیا کام کیا؟ ایک مرتبہ جو کٹی ہوئی رگیں تھی نا اس کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد مدینے کا رخ کیا. کہا رسول اللہ آپ بھی حسین کے گلے کے بوسے دیتے تھے، میں نے بھی حسین کے گلے کے بوسے لیے ہیں، مگر ایک فرق ہے. جب آپ حسین کے گلے کے بوسے دیتے تھے حسین کا سر تن سے جڑا ہوتا تھا. میں علی کی غریب بیٹی اپنے بھائی کے گلے کے بوسے لے رہی ہوں، سر تن سے جڑا ہے، خون گر رہا. اس کے بعد ایک مرتبہ حسین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا. حاضر حسین مرمل بالدماء، حاضر حسین مسلوب الردا. نانا تیرے حسین کے بدن پہ کپڑے نہیں آئے. اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا. بس عزیزہ ہم نے گریت کیا اور میں نے اختتام عزیزہ ابن زیاد کے دربار کے اندر جب ایک مرتبہ حسین کا سر لایا گیا، ابن زیاد نے ایک جملہ کہا. میں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں مرحوم محمد علی شاگری کی روح کو ایصال ثواب کر رہا ہوں. مصائب کا اس سے بڑا جملہ مجھے مقتل میں نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا میں نے حسین کو دیکھا ہے، حسین اتنا بوڑھا تو نہیں تھا. حسین کے چہرے پہ جو ضعیفی کے آثارات تھے کہ میں نے حسین کو خود دیکھا ہے، حسین اتنا بوڑھا تو نہیں تھا. حسین تو چہرے سے ایک شیر ببر لگتا تھا. یہ حسین کے چہرے پر بڑھاپے کے یہ آثارات کیوں ہیں؟ اس وقت علی کی بیٹی کھڑی ہوئی. ابن زیاد تم نے صحیح کہا، میرا بھائی اتنا بوڑھا نہیں رہتا تھا.
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار مرحومین کی جو خدمات ہیں مولانا شرف شاکر علی سرور صاحب کی، محمد علی، مولانا محمد علی شاکری صاحب، خدایا جو ان کی خدمات باقی ہیں ان کے بھائیوں کو، ان کے دوستوں کو توفیق عنایت فرما کہ وہ ان خدمات کو مسلسل آگے بڑھاتے رہیں. پروردگار محمد علی شاکری کے بچوں کو خدایا بہترین عالم دین بنا دے. پروردگار تجھے واسطہ ہماری والدہ جان، امی جان، پروردگار محترمہ کو صحت سلامتی عنایت فرما، انہیں تندرستی عنایت فرما. جو وہ کام اور خدمات انجام دے رہی ہے پروردگار ان کی ان خدمات کو امام زمانے کے ظہور سے متصل کر دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خدایا ہمیں اسی طریقے سے اپنے بزرگوں کو، اپنے گزشتگان کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار رزق میں برکت عنایت فرما. جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرمائے پروردگار ہمارے پاس امام حسین کے دروازے کے علاوہ اور کون سا در ہے کہ جہاں تجھ سے مانگے. خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو بے اولاد صالح عنایت فرما دے. پروردگار جن کے رزق میں تنگی ہے زیارت امام حسین کے صدقے میں ان کے رزق میں اضافہ فرما دے. پروردگار ہر سال کم از کم ایک مرتبہ کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم سرور علی شاکر اور مرحوم محمد علی شاکری اور اپنے اپنے مرحومین کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک على كل شيء قدير. محتمل حسین.